بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم۔ وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم تحیتہم فیہا سلام۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ یہ جو رکوع میں نے تلاوت کیا ہے، اس کا مضمون یعنی پہلی جو آیت ہے وہ اصل میں پیچھے جو مضمون چل رہا ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اصلاً یہ کوئی یعنی جیسے عام طور پر رکوع ہوتے ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نیا مضمون یا نیا پیراگراف جو ہے وہ شروع ہوا ہے، لیکن یہاں جو تقسیم ہے وہ اس طرح اس موقع پر نہیں ہوئی ہے۔ یہ بعض جگہوں پر رکوعات میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ رکوع ایسی جگہ پر بنا دیا گیا ہے جہاں ابھی مضمون چل رہا ہے، اور اگرچہ یعنی عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ رکوع جو ہے وہ ایسی جگہ پر بنایا جاتا ہے جہاں ایک مضمون مکمل ہو گیا اور دوسرا مضمون شروع ہو گیا، لیکن کہیں کہیں اختلاف ہے۔ تو چونکہ یہ ایک علمی کام ہے، رکوع جو قائم کیے گئے ہیں، تو علمی کام میں یہ اختلافات ہوتے ہیں رہتے ہیں، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو آیت ہے پہلی وہ پیچھے سے متعلق ہے، وہ اس لیے کہ جو پیچھے منکرین ہیں ان کا انجام بیان ہو رہا تھا، اور ان کو جو قیامت والے دن ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ زیر بحث تھا۔ تو یہ قیامت ہی کے مناظر میں سے ایک منظر ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ وہاں جو منکرین ہیں ان کے جو دو گروہ ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور جو فالوورز تھے جو اپنی لیڈرشپ کے کہنے میں آ کر منکر بنے، مخالف بنے دین کی دعوت کے، اور پیغمبر کے ساتھ انہوں نے نامناسب رویہ اختیار کیا، مہم کا حصہ بنے، پیغمبر کی دعوت کو نقصان پہنچانے میں کردار ادا کیا، تو وہ جب سزا ملی تو ان کو یہ سوال پیدا ہو گیا کہ بھئی ہمارا تو اصل رول نہیں ہے، ہم تو فلاں فلاں کے پیچھے چل رہے تھے، تو ان کی سزا زیادہ ہونی چاہیے، اور ان کو وہ لعنت ملامت بھی کر رہے تھے کہ تم لوگوں نے ہمیں مروا دیا۔ تو پچھلے رکوع میں بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے، ہم نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے، اور تم ہمیں لعنت ملامت نہ کرو، تم نے بات مانی تو ہمارے ساتھ چلے نا، نہ مانتے تو نہ مانتے۔ تو یہ گویا وہاں جو سر پھٹول ہوئی ہے کفار یعنی معذبین کے مابین دوزخ کے اندر، اس کا ذکر چل رہا تھا۔ تو وہیں ابلیس جو ہے وہ بھی وہاں موجود ہے، جو ان سب کا سرغنہ ہے اور جس نے ان سب کو گمراہ کیا اور اس میں مدد کی۔ تو
لگتا ہے، مولانا اصلاحی نے یہاں بیان کیا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ابلیس نے یہ محسوس کیا کہ ان کی اپنی لڑائی ختم ہوگی تو یہ میری طرف آئیں گے، تو اس نے آگے بڑھ کر پہلے ہی بندوبست کیا کہ میں اس بحث کو ختم کر دوں۔ تو یہ اس کا بیان ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلے نافذ ہو گئے، یعنی قضیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب انجام طے ہو گیا، فیصلے ہو گئے، جہنمی جہنم میں ڈال دیے گئے، حکم دے دیا گیا کہ جہنم میں جاؤ، اور ان کو ڈالنے کا عمل شروع ہو گیا، اور جنت والے جنت، ان کے فیصلے ہو گئے۔ قضی الامر، جب فیصلہ ہو گیا تو شیطان نے کہا ان اللہ وعدکم وعد الحق، جو سب سے بڑی بحث ہے وہ یہ ہے کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، اور قیامت کا بعید ہونا یا قیامت پر انحصار کرنا یہ آج بھی بڑا مشکل کام ہے۔ میں کئی بار سوچتا ہوں، خاص طور پر جب میں لوگوں کو، جب لوگ جھگڑ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں آپس میں، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کوئی گلے شکوے ہیں، کوئی فیملی کے مسائل ہیں، بیوی کے مسائل ہیں، شوہر کے مسائل ہیں، لڑ پڑے آپس میں، بات کرتے ہیں، تو میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ جو کچھ بھی ہے یہ امتحان ہے، اور اس کو امتحان کے نقطہ نظر سے دیکھو، اور اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو، اس بات کو اللہ کی طرف سے سمجھو کہ اللہ نے اس کو ہونے دیا ہے تو کیوں ہونے دیا ہے، اور اس کے لحاظ سے کوئی فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ بات بڑی مشکل ہوتی ہے، کمیونیکیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی کمیونیکیٹ کیا، سن تو رہا ہے بندہ لیکن وہ مانے گا، وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرے گا۔ اچھا، میں دوسروں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، خود میں نے اپنے بارے میں یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جب کسی اس طرح کی سنگین صورتحال سے میں گزرتا ہوں تو آخرت یاد آئے، آخرت کی طرف رخ ہو، آخرت کے حوالے سے میں فیصلے کرنے لگ جاؤں، یہ فوراً نہیں ہوتا، یعنی کئی موقعوں پر تو اللہ توفیق دیتا ہے فوراً ہو جاتا ہے، لیکن کئی موقعوں پر یہ فوراً نہیں ہو پاتا، یعنی یہ باقاعدہ پھر کچھ وقت گزرتا ہے تو اس کے بعد پھر خیال آتا ہے کہ نہیں وہ ساری بات ہی ہے، وہ غلط رخ پر میں سوچ رہا تھا، مجھے اصل میں اس کو دیکھنا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسے ہونے دیا ہے، کیا میرے بیٹے نے ہے، بیٹی نے کیا ہے، بہن نے کیا ہے، بھائی نے کیا ہے، کلیگ نے کیا ہے، کسی نے بھی کیا ہے، لیکن وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہے، جس نے زیادتی کی ہے، غلطی کی ہے، کوئی نقصان پہنچایا، وہ ذمہ دار ہے، اس نے اس کو بھگتنا بھی ہے، دنیا میں بھی بھگتنا ہے، آخرت میں بھی بھگتنا ہے، لیکن مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیسے کرنا ہے، مجھے کیسے چلنا ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ جو ہے نا یہ مشکل ہے انسانی شعور کے لیے، کیونکہ جو آخرت ہے اور خدا دونوں چیزیں غیب میں ہیں، ان کا اس طرح کا حصی ظہور نہیں ہے جس طرح کا حصی ظہور اس دنیا کے معاملات کا ہے۔ جو تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے اپنے ماحول میں، اپنے لوگوں سے، اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں، اپنی برادری میں، خاندان میں، دفتر میں، وہ جس طرح کا حصی اس کا ظہور ہے، اس طرح کا حصی ظہور خدا کا اور آخرت کا نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ مسلسل آزمائش میں پڑا ہوا ہوں، ہر آدمی پڑا ہوا ہے کہ اس کو شعور میں لانا ہے، اس کو شعور میں زندہ رکھنا ہے۔ اور یہ جو بات ہے، جو 5 وقت نماز فرض کی گئی ہے اور دن میں اس کو مختلف حصوں میں رکھ دیا گیا ہے، اور اس میں ایک جملے کو بار بار مجھے پڑھنا ہے، کہنا ہے، مالک یوم الدین، تو اس کے پیچھے حکمت ہی یہ ہے کہ اس کو مستحضر کروایا جائے، اس کو باقاعدہ روٹین کا حصہ بنا دیا جائے کہ یہ چیزیں اللہ کا ہونا
اللہ کا رحیم ہونا، رحمان ہونا، اس کا مالک ہونا قیامت کے دن کا، اور میرا ہدایت کا طالب ہونا، میرا ہدایت پر ابھی میں استاد محترم کی ایک گفتگو سنتا ہوا آ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے پہلی وحی کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو سورہ فاتحہ کو کہا کہ بھئی یہ دعا ہے، نئے نبی کے لیے دعا ہے، قرآن کے لیے دعا ہے۔ تو اب ہم روزانہ نماز میں اس کو پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہاں تو اس کا مطلب یہ ہے، اس جب وہ نازل ہو رہی تھی پہلی وحی کے طور پر، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس شعور پر قائم رکھ، یہ جو شعور ہے ہدایت کا، یہ جو نعمت مجھے عطا ہو گئی ہے، اس کے ساتھ میں وابستہ رہوں، اس پر قائم رہوں، یہ جو آخرت کی طرف رخ ہے میرا وہ قائم رہے اس میں۔ تو یہ جو ہے ان اللہ وعدکم وعد الحق، یہ بہت ہی بڑا یعنی فیصلہ ہے خداوند تعالیٰ کا کہ اس نے اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اصل نتیجے تک پہنچانا ہے قیامت والے دن، اور یہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ یعنی یہ اس دنیا کا جو سب سے بڑا خلا ہے، اس دنیا کی جو سب سے بڑی خامی ہے وہ کیا ہے کہ میں جو کچھ نیکی کروں یا برائی کروں اس کا نتیجہ اس طرح نہیں نکلتا جیسے میرا شعور کہتا ہے کہ نکلنا چاہیے، جیسے میری شخصیت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ نتیجہ نکلنا چاہیے، تو وہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میں وہ نکالوں گا اور وہ نکلے گا۔ اور جب ابلیس یہ جملہ بول رہا ہے تو یہ بول رہا ہے اس وقت جب یہ ہو چکا ہے، یہ سب سامنے آ چکا ہے، تو اس لیے یہ ایک بڑا اعلان ہے اس کی طرف سے کہ کائنات کے پروردگار نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ حق تھا، وہ سچا وعدہ تھا۔ وَأَوَعْدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جو تمہیں خواب دکھائے تھے وہ جھوٹے تھے، اسی لیے تو میں نے پورے نہیں کیے، یعنی میں تو دھوکہ دے رہا تھا، میں تو فریب کاری کر رہا تھا۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے تو ان کی مخالفت کی، میں نے تو ان کے الٹ کیا۔ اب ابلیس جو ہے، اور صرف ابلیس نہیں، جو ابلیس کے پیروکار ہیں وہ بھی وہی کام کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ کمیونزم کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں، جو لوگ شرک کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں، جو لوگ ظلم و ستم کے نئے نئے ہتھیار ایجاد کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں، وہ سب کے سب وعدے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں تمہاری فلاح ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے، اس کا نتیجہ تمہارے حق میں نکلے گا۔ تو یہ جو عمل ہے یہ لگایا نہیں ابھی؟ صحیح کہا ہے۔ اچھا، تو یہ جو وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، میں نے بھی تمہیں خواب دکھائے تھے کہ تم یہ کرو اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، تم یہ کرو گے تو اس کی یہ کامیابی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو مکے کے لوگ ہیں اور یہود ہیں، یعنی وہ میں اس لیے ان کی مثال دے رہا ہوں کہ یہ تاریخ کے صفحات پر درج ہو گئے ہیں یہ واقعات، کہ مکے والوں نے کس کس طریقے کے چالیں چلی اور کس کس طریقے سے دعوت حق کی مخالفت کی، اور اس کے لیے کس طرح وسائل صرف کیے، اس کے لیے کس طرح محنتیں کی، اس کے لیے کس طرح رات دن ایک کیا۔ اسی طرح یہود، مدینے کے یہود نے اس میں جو کچھ کیا ہے وہ بھی بہت تفصیل سے، اگرچہ ہماری جو جن لوگوں نے تصنیفی کام کیا ہے، تحقیقی کام کیا ہے تاریخ کے اوراق میں، ان کے سامنے یہ ٹارگٹ نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا کہ وہ اس جد و جہد کی تاریخ لکھیں کہ جو جد و جہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے بطور پیغمبر کے۔ عام طور پر جو لکھنے والے ہیں وہ لکھتے اس طرح ہے کہ وہ جو بڑے واقعات ہیں ان کو بیان کر دیتے ہیں، یہ جو اصل کشمکش ہے اس کی تصویریں کم ہیں ہمارے مطالعے اور مشاہدے میں آتی ہیں۔ تو قرآن مجید یہ
اس کو یہاں نمایاں کر رہا ہے کہ جو یعنی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تصویر نظر آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے جب کوئی دعوت کھڑی ہوتی ہے، جب کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ابلیس جو ہے وہ شیطان جو ہے اور شیاطین، صرف ابلیس نہیں شیاطین، وہ اس وقت بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، اس دعوت کو بڑا خطرہ بنا کے دکھاتے ہیں، اس کے یعنی اس کے جو نقصانات ہیں ان کو نمایاں کر کے دکھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو کر رہے گا، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ جو ہے یہ اس کو کہا کہ وَوَعَدتُکُم فَأَخْلَفْتُکُم، میں نے بھی تم سے وعدے کیے لیکن میں نے ان کی مخالفت کی، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان، اور مجھے تمہارے اوپر کوئی اختیار اور اقتدار حاصل نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب شیطانوں کی یا ابلیس کی جو اصل حقیقت ہے وہ واضح ہو گئی۔ اس کا اپنا اقراری بیان ہے نا، وہ جنت قیامت والے دن عذاب کے فیصلے اور انعام کے فیصلے ہونے کے بعد یہ گفتگو کر رہا ہے، تو وہ گویا اصل حقیقت جو ہے وہ اس کو نمایاں کیا۔ یہ قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہے، لیکن یہ ما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تمہارے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان کو، شیاطین کو، جنات کو، انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، ان کو دوسرے کے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ان کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ مجھے لازماً مجھ سے گناہ کروا لے، لازماً مجھ سے کفر کروا لے، لازماً مجھ سے شرک کروا لے۔ اس طرح کا کوئی اختیار ان کو نہیں دیا گیا۔ ان کو جو اختیار حاصل ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ میرے دل میں خیال ڈال دیں، شیاطین انس اور شیاطین جنس، یعنی جب کوئی گمراہ آدمی میرے پاس آئے گا تو وہ مجھ سے گفتگو کرے گا اور میرے ذہن میں غلط بات ڈالنے کی کوشش کرے گا، بس اس سے زیادہ اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور جہاں جبر واقع ہو جاتا ہے، جہاں تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے رخصت بھی دے دی ہے۔ جو جد و جہد کرتا ہے، مقابلہ کرتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں اور رخصت پر عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہاں صورتحالی وہ ایک عذر بن جائے گا، لیکن یہاں کوئی عذر نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہے تو اس میں کیا عذر ہے میرے پاس کہ میں گفتگو کے بعد اس کے کہنے میں آ گیا؟ یہ تو میرا اپنا فیصلہ ہے۔ جب میں نے کسی کو گالی دینے کا فیصلہ کیا، شیطان نے میرے دل میں ڈالا کہ اس کا جواب ذرا گالی سے دو، اس کی ذرا بے عزتی کرو، اس کے ساتھ ذرا اس طرح معاملہ کرو، اور یہ دیکھو بالکل تمہارا جو ہے نا غلبہ قائم ہو جائے گا اور یہ بالکل ذلیل ہو کر رہ جائے گا، تم ذرا جواب تو دو اس کو۔ تو یہ اس نے مجھے مشورہ دیا، میں نے مان لیا، تو میں نے مانا ہے، میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ میرے اندر جو فطری میری جو اخلاقیات ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ کام غلط کر رہے ہو، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس پہ صبر کرو، اس کو نظر انداز کرو، اس پر گفتگو نہ کرو۔ لیکن میں شیطان کے وسوسے میں آتا ہوں اور کر ڈالتا ہوں۔ تو اس نے بیان کر دیا کہ مجھے تم پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے یہ کہ میں تمہیں بلاؤں، تمہیں دعوت دوں، فاستجبتم لی، تم نے اس کو قبول کیا، فلا تلومونی، چنانچہ میرے اوپر ملامت نہ کرو، مجھے لعن طعن نہ کرو، مجھے برا بلا نہ کہو، ولوموا انفسکم، اگر کہنا تو اپنے آپ کو کہو کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، ہمیں یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ یعنی اس نے ماضی کا جو مسئلہ تھا اس کو پوری طرح واضح کر دیا کہ دیکھو جو کچھ نتیجہ آیا ہے، یہ نتیجہ اس لیے نہیں ہے کہ میں قصوروار ہوں، میں نے تو جو کام کرنا تھا کیا اور اس کا نتیجہ بھی بھگت رہا ہوں، تمہارا جو انجام ہے
تمہارا جو انجام ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، وہ تم نے میری بات کو قبول کیا، تم نے اس پر عمل کیا، تم نے. اور بعض جگہ تو مجھے لگتا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہوگا کہ میں نے تو اتنی بات نہیں کی تھی جتنی تم نے کر ڈالی ہے. یعنی میں نے تو بیزتی کرنے کا کہا تھا، تم نے بندہ ہی مار دیا ہے. یعنی ہم انسان جو ہیں وہ کوئی کم نہیں ہیں. جب ہم برائی پر اترتے ہیں تو ہم ہر حد جو ہے اس کو توڑنے اور پھلانگنے کی کوشش کرنے والے بن جاتے ہیں اور کر ڈالتے ہیں. تو اس لیے وہ نتیجہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے. یعنی یہ خدا کی عدالت لگ گئی ہے اور اس خدا کی عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے اور یہ اب نافذ ہونے والا ہے. اور تمہیں کوئی اختیار یہاں حاصل نہیں ہے کہ تم مجھے بچا لو اور یا میں آگے بڑھ کر تمہیں بچا لوں. اس وقت کسی کے پاس کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. پھر انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں اب انکار کرتا ہوں اس کا کہ جو تم نے اس سے پہلے مجھے شریک بنایا. یہ جو شیطان کو شریک بنانا ہے، یہ اس ساری جو ایکٹیویٹی ہے، جو مشرکانہ ایکٹیویٹی یا اب موجودہ زمانے میں انکار خدا کی ایکٹیویٹی کے طور پر ہو رہی ہے. موجودہ جو ہمارا زمانہ ہے اس میں شرک کا مسئلہ اتنا طاقتور نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شرک ہے نہیں، شرک موجود ہے اور وہ ہر مذہبی گروہ میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. اور بعض جو مذہب ہیں جیسے ہندو مت ہے اس میں پوری شان کے ساتھ وہ موجود ہے. لیکن یہ جو سارا کاروبار ہے شرک کا، یہ کاروبار کس کی وجہ سے ہے؟ کون ہے جو استدلال پیدا کرتا ہے؟ وہ شیاطین ہیں. اور وہ اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، اس استدلال کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، اس کو آدمی کو اس دھوکے میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ عقلی بات کر رہا ہے، وہ استدلال سے بات کر رہا ہے. تو میں مطلب ایک گروپ ہے لاہور میں، تو اس سے گفتگو چل رہی ہے کئی مہینوں سے اس موضوع پر کہ یہ جو روحانی تجربات ہیں ان کی نوعیت اور حیثیت کیا ہے. تو یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ربط ممکن ہے، یہ اس کا جو استدلال ہے ان لوگوں کے ہاں وہ تجربات، مشاہدات، تو یہ ایک بڑی دلیل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تجربات اور مشاہدات ہیں ان کی 2-3 توجیہیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ لوگ اس کی جو توجیہ کر رہے ہو اگر یہ درست ہے مان لی جائے تو پھر بتائیں کہ ہندو مت کی تردید کیسے ہوگی، کیونکہ وہ بھی اپنے بتوں کے بارے میں اسی طرح کے تجربات اور مشاہدات بیان کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ تجربہ اور مشاہدہ یہ کیوں ہوا ہے، ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ کیوں ہے، کیسے ہے، یہ اس کی توجیہ ہم کر رہے ہیں. یہ جو توجیہ ہم کر رہے ہیں یہ توجیہ کیسے ٹھیک ہے. تو مذہب کے معاملات میں، اور آپ دیکھیں کہ یہ مذہبی لوگ ہیں جن سے میری بات ہو رہی ہے، میں ان کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن مذہب کے معاملے میں نقطۂ نظر قائم کرنے کے لیے وحی سے رہنمائی لینا ضروری ہے. یہ تجربے اور مشاہدے سے نہیں ہوگا. یہ خدا بتائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا. خدا اپنے بارے میں ہمیں جو خبر دے گا اس پر کھڑے ہو کر ہمیں بات کرنی ہے. تو یہ بات جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی.
تو یہ جو یا کہا نا کہ میں انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے شریک بنایا، تو وہ اصل میں اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ جو تم نے مجھے حیثیت دی، جس طرح تم نے مجھے دین کا ماخذ بنا لیا، جس طرح تم نے میری باتوں سے دین اخذ کرنا شروع کر دیا، یہ بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ دین جو ہے وہ ایک ہی ہستی کا حق ہے کہ وہ دین دے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دین دے، یعنی پیغمبر بھی اور پیغمبر کے بعد اس کی کام کو آگے بڑھانے والے علماء بھی، ان سب کی ایک ہی ذمہ داری ہے کہ جو دین اللہ نے دیا ہے اسی کو بیان کریں، اسی کی وضاحت کریں، اسی کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ خود سے کوئی دین بنانا، اس کا کوئی حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک تو پہلو یہ ہے کہ جو دین ہے اس کا ماخذ شیطان کو بنا لیا، اس کے القاء اور اس کے جو وسوسے ہیں ان سے دین کو کریٹ کرنا شروع کیا۔ اس کو بھی اس میں شامل کریں گے، بما اشرکتمونی، کہ تم نے مجھے شریک بنایا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو شرک کا کاروبار ہے، یہ جنات کو معبود بنا لیا، یہ فرشتوں کو معبود بنا لیا، یہ بڑی بڑی ہستیوں کو معبود بنا لیا، یہ بھی سب شیطان ہی کے کاروبار سے، اسی کی تعلیمات سے ہوا ہے۔ تو اس کو بھی اس میں ان الظالمین لہم عذاب علیم۔ تو یہ کمال کی تقریر ہے جو شیطان قیامت والے دن جب فیصلے نافذ ہو جائیں گے، بیان ہو جائیں گے کہ کس کا انجام کیا ہے، اس وقت کرے گا۔ اور اس نے یعنی یہ اصل میں تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے، شیطان جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بالکل بے حقیقت ہے، یہ جو تم شرک کر رہے ہو یہ بالکل بے حقیقت ہے، یہ جو تم نے پیغمبر کی مخالفت کرنی شروع کر دی ہے، اس کی دشمنی کرنی شروع کر دی ہے، اس کا نتیجہ بہت برا نکلنے والا ہے۔ اور آج جو تمہیں اعتماد اور تسلی دی جا رہی ہے، جو شیاطین دے رہے ہیں، یہ قیامت والے دن اس کو کوئی حقیقت، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس وقت اس کا جو سب سے بڑا سرغنہ ہے اور سب سے بڑا سردار ہے اس ساری گمراہی کا اور اس سارے ظلم و ستم کا، وہ کس طرح اپنی بریت کا اعلان کرے گا کہ تم سب اپنے جرائم کے خود ذمہ دار ہو اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں نہ خدا ہوں نہ خدا کا کوئی شریک ہے، میں اس سب سے انکار کرتا ہوں، خدائے واحد ہی اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو گویا اس یہاں آ کے وہ مضمون مکمل ہو گیا کہ جو اہل کفر ہیں اور اہل ظلم ہیں، ظلم کا لفظ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں، اس کردار اور رویے کو بیان کرتا ہے جو اہل شرک نے اور اہل کفر نے اختیار کیا ہوا۔ اب اہل ایمان کا انجام بیان ہوا ہے، یہ قرآن مجید میں پیرلل عام طور پر بیان ہوتا ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جس طرح اہل کفر کو جہنم میں ڈالا گیا ہے، اسی طرح اس موقع پر اہل ایمان کو اور عمل صالح کرنے والوں کو جنتوں میں بھیجا گیا ہے۔ ادخلا، داخل کیا گیا اہل ایمان کو اور عمل صالح کو۔ یہ بات قرآن مجید کے یعنی بڑے موضوعات میں سے ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں نجات کے لیے شرط لازم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نہ صرف ایمان سے جنت ملے گی، نہ صرف عمل صالح سے جنت ملے گی۔ جنت صرف اسی صورت میں ملے گی کہ جب ایمان موجود ہو حقیقی، شرک سے پاک، بدعات سے پاک عمل، اللہ کی شریعت کے مطابق ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ دونوں چیزیں پوری کر دی جائیں گی تو پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ جنات تجری من تحتها الانہار، یہ بیان بھی جو ہے یہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہوتا ہے، جس کو یہ بیان کرتا ہے کہ وہ باغات جو ہیں وہ کتنے سرسبز ہوں گے، اس میں جو سیرابی کا نظام ہے وہ کتنا فراخ ہوگا، کتنا جس کے نتیجے میں جو باغ ہیں
ان کے اوپر کس طرح رونق ہوگی۔ جنات کا جو لفظ ہے یہ بہت ہی گھنے باغ کے لیے آتا ہے، یعنی اس لفظ میں وہ جو ہے نا گہرا سایہ اور ڈھانپ لینے کے معنی اس لفظ میں موجود ہے۔ تو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، اس کے فیصلے کی بنیاد پر۔ یعنی یہ فیصلہ جو ہے کہ جنت میں ڈالا گیا ہے تو یہ فیصلہ بھی ساتھ کر دیا گیا ہے کہ اب تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور ان کا جو ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے وہ سلام کی دعا کے ساتھ ہے۔ یہ جو ہے یہ جو جملہ ہے تحیتہم فیہا سلام، یہ ایک جو اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر تفصیل سے ہی بیان کیا ہے کہ جو جنت کی فضا ہے وہ محبت کی، تسلی کی، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی فضا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے جب تفصیل سے بیان کیا ہے تو ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہوگا، کسی کے دل میں کوئی نفرت نہیں ہوگی، کوئی کسی کو نقصان ہو۔ یعنی دنیا میں جو مسائل ہیں انسان کے، یہاں جو مفادات کا ٹکراؤ ہے، یہاں جو مزاجوں کا ٹکراؤ ہے، یہاں جو توقعات کا ٹکراؤ ہے، وہ نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے، عمل میں بھی، رویے میں بھی، نیت میں بھی۔ تو جنت جو ہے وہ اس نیگیٹیوٹی سے پاک ہوگی، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص کا تعلق ہوگا، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ مفید، فائدہ مند یعنی خیر خواہی کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی نفرت، کوئی کینہ، کوئی گریز، کوئی دوری وہ نہیں ہوگی۔ اس کو اس لفظ سے بیان کیا کہ تحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے سے جب ملیں گے، جب ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ تحیہ جو لفظ ہے یہ اصل میں استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ہم روبرو ہوتے ہیں تو ہم کیسے ملتے ہیں، ہم کیسے بات کرتے ہیں، ہمارے چہرے پر کیا ہوتا ہے، ہماری زبان پر کیا آتا ہے، اس ساری کو ایک تصویر میں بیان کر دیا تحیتہم فیہا سلام، کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی کی دعا کے ساتھ ملیں گے، خیر کی دعا کے ساتھ ملیں گے۔ تو یہاں وہ جو مضمون چل رہا تھا وہ یہاں آ کے مکمل ہو گیا۔ اب جو نتیجہ ہے وہ کیا نکلا ہے، یعنی جو تصویر بنی ہے وہ یہ کہ حق اور باطل کی کشمکش برپا ہوئی دنیا میں، اور اہل حق ستائے گئے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ان کے ساتھ ظلم ہوئے، اور اہل شر نے اپنے سارے جو لچھن تھے ان کو استعمال کیا۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا، بظاہر یہ میں نظر آ رہا تھا کہ باطل اب بھی نظر آتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے تو لگتا ہے کہ برائی کا جھنڈا لہرا رہا ہے، ظلم کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور اہل خیر جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، ان کا ان کی سروائیول کا کوئی سامان ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے وہ وہاں نظر آ رہی ہے۔ اب قیامت برپا ہو گئی ہے، اور قیامت برپا ہونے کے بعد تصویر بالکل بدل گئی۔ اب جو اہل خیر ہیں، اہل حق ہیں، ان کا جھنڈا بلند ہے، ان کی شان اعلیٰ ہے، اور جو اہل شر ہیں وہ رسوا ہیں، اذیت میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ تو یہ جو تصویر ہے یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کلمہ حق ہے، کہ کون کلمہ حق کے ساتھ ہے اور کون کلمہ حق کا مخالف ہے، کون عدل کے ساتھ اور کون عدل کے مخالف ہے، اس کو یہاں بیان کیا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی،
کہ وہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ قرآن مجید میں طیب کا لفظ اور مبارک کا لفظ یہ کم و بیش ہم معنی استعمال ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں ذرا زیادہ طیبہ میں پاکیزہ کے معنی میں ہے اور برکت میں دوسرے معنی ہیں، لیکن یہ ایک ہی نوعیت کی میں آ جاتے ہیں، ایک ہی نوع میں آ جاتے ہیں دونوں لفظ۔ وہ یہ کہ جو چیز فائدہ مند ہے، جو چیز قائم رہنے والی ہے، جو چیز انسانوں کے لیے خیر کا باعث ہے، انسانوں کے بدن کے لیے بھی، انسانوں کی شخصیت کے لیے بھی، ان کے شعور کے لیے بھی، یعنی میری اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شخصیت کے 3 پہلو بنتے ہیں، ایک میرا وجود ہے، ایک میرا شعور ہے، ایک میرے جذبات ہیں، اور یہ تینوں چیزیں میرے اندر اپنا ظہور بھی رکھتی ہیں اور اپنا اثبات بھی چاہتی ہیں، اپنا دوام بھی چاہتی ہیں۔ تو جو چیزیں اس کے لیے ٹھیک ہیں وہ طیب ہے، وہ مبارک ہے ان تینوں چیزوں کے لیے، اور جو چیزیں ان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں وہ خبیث ہیں، وہ غیر مبارک ہے۔ یعنی خبیث غیر مبارک اور طیب مبارک۔ تو یہ یعنی اس میں جو بات ہے تو کلمہ طیبہ جو ہے وہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ تو کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ حق کی بات ہے، وہ حق کی بات جو خدا کے بارے میں ہو، وہ حق کی بات جو انسانوں کے بارے میں ہو، وہ حق کی بات جو پیغمبروں کے بارے میں ہو، وہ حق کی بات جو حقوق کے بارے میں ہو، شریعت کے بارے میں ہو، وہ سب۔ لیکن چونکہ زیادہ مضمون جو ہے وہ شرک کا زیر بحث ہے قرآن مجید میں، تو اس لیے عام طور پر مفسرین جو ہیں انہوں نے یہاں کلمہ طیبہ سے کلمہ توحید مراد دیا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یعنی اصل مسئلہ، اصل پرابلم وہاں یہی زیر بحث ہے کہ جو شرک اور توحید کی بحث ہے۔ لیکن ہر اچھی بات، ہر اعلیٰ بات جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کی ہے، ہمیں بتائی ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو کلمہ طیبہ، اور اس میں سب سے بڑا کلمہ طیبہ توحید کا کلمہ ہے۔ یعنی سب سے اسی لیے ہم نے جو علماء نے نام رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، یہ کلمہ طیبہ ہے، تو اسی وجہ سے رکھا ہے کہ وہ سب سے بڑا کلمہ، جو پاکیزہ کلمہ ہے، جو ہمارے شعور، ہمارے وجود اور ہمارے جذبات کے لیے ثبات کا ذریعہ ہے، قیام کا ذریعہ ہے، صحیح اصول پر ہمیں کھڑا کرتا ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے۔ کا شجرۃ طیبۃ، شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ اب شجرہ طیبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ درخت جو مضبوط ہو، وہ درخت جو بڑا ہو، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں اور جس پر مفید پھل آتا ہو، وہ شجرہ طیبہ ہے۔ تو اس کو بھی آگے بیان کیا، اس کی تفصیل بھی آگے بیان کر دی جو بھی میں نے۔ تو شجرہ طیبہ یعنی وہ شجرہ کہ جو میرے لیے، میرے وجود کے لیے، میرے شعور کے لیے مفید ہے۔ شجرہ طیبہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آسمان کا لفظ یہاں فضا کے معنوں میں آیا ہے اور یہ اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں آسمان میں پرندے اڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ لفظ جو ہے اردو میں بھی آسمان کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی وہ فرعھا فی السماء، تو اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آگے جو اس کا اصل، یعنی ایک تو اس درخت کا مضبوط ہونا، اس کی جڑوں کا گہرا ہونا اور اس کا پھیلا ہوا ہونا، اس کا سرسبز ہونا، اس کو بیان کیا۔ پھر اس کی فیض رسانی کو بیان کیا کہ اس سے ہر وقت فیض آتا رہتا ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ اب یہ جو ہر وقت پھل دینا ہے، یہ کلمہ طیبہ کیسے پھل دیتا ہے؟ یہاں تو اس کی تشبیہ دی ہے شجرہ طیبہ سے، تو بات تو اصل میں کلمہ طیبہ کی ہو رہی ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے
وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی جڑیں گہری ہیں، جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور جو ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں کلمہ طیبہ کا تعلق تو میرے دل کے ساتھ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی جو کھیتی ہے اس میں یہ کلمہ اگتا ہے۔ یہ جو کلمہ طیبہ کا درخت ہے یہ اگتا کہاں ہے؟ یہ تو دل کی کھیتی میں اگتا ہے، اس کا تعلق تو میرے شعور کے ساتھ ہے۔ تو میرے شعور میں یہ اگتا ہے اور وہاں یہ پلتا ہے، وہاں یہ بڑھتا ہے، وہاں یہ سرسبز ہوتا ہے اور وہاں ہی اس پر پھل لگتا ہے۔ اس کا پھل جو ہے وہ میرے شعور کی کھیتی میں لگتا ہے۔ تو یہ جو پھل ہے وہ کیا ہے؟ وہ پھل جو ہے وہ خیر ہے جو میرے وجود سے پیدا ہوتا ہے، وہ ماحول ہے جو میں پیدا کرتا ہوں جب میں کلمہ طیبہ کا حامل بن جاتا ہوں، اور یہ کلمہ طیبہ میرے اندر پروان چڑھتا ہے اور یہ اپنی پورے جوبن پر آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو میری شخصیت سے خیر پھیل رہا ہے، جو میری شخصیت سے لوگوں کو حاصل ہو رہا ہے، وہ اس سے مراد ہے توتی کلہا کل حین۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کلمہ طیبہ کسی شخص کے وجود کا حصہ بن جائے تو وہ شخص خیر کا علم بردار بن جاتا ہے، وہ شخص فلاح کا علم بردار بن جاتا ہے اپنے ماحول کے لیے، وہ شخص لوگوں کے لیے بابرکت ہو جاتا ہے، یعنی اس کی برکات لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں اس کو بیان کیا کہ وہ کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لوگ اس سے تذکر حاصل کریں۔ تذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کسی چیز کو دیکھ کر اس سے جو سبق ملتا ہے وہ حاصل کروں، یہ تذکر ہے۔ اور یہ جو تذکر ہے وہ کیا پیدا کرتا ہے؟ وہ میرے اندر معرفت پیدا کرتا ہے، حق کی معرفت، وہ حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو حق کی معرفت حاصل ہو۔ تو یہ جو نتیجہ نکلا ہے جنت کی صورت میں، اور یہ جو ثبات حاصل ہوا ہے دنیا میں خیر کو، جس حد تک بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ ثبات حاصل ہو، کیونکہ جو آزمائش ہے اس کا تقاضا ہے کہ یہاں کشمکش قائم رہے۔ تو ایسا تو نہیں کیا جاتا دنیا میں کہ باطل کو بالکل غائب کر دیا جائے، ایسا تو نہیں کیا جاتا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اہل حق کے لیے، اور ان کو وقفے وقفے سے ایک مقام اور ایک حیثیت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ کلمہ طیبہ کے ساتھ اللہ کھڑا ہے۔ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ۔ اسی طرح ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے۔ اچھا، ناپاک کو میں نے بیان کر دیا کہ پاک کا مطلب کیا ہے، ناپاک کا مطلب کیا ہے، کہ وہ چیزیں جو میرے شعور، میرے وجود اور میرے جذبات کے لیے نقصان دہ ہیں وہ خبیث ہیں، اور جو ان کے لیے مفید ہیں، بابرکت، وہ بابرکت بھی ہیں، پاکیزہ بھی ہیں۔ اچھا، شجرہ خبیثہ جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ شجرہ ہے، یہ اگا ہوا ہے، لیکن اصل میں وہ بے حیثیت ہے۔ وہ اصل میں، یعنی قرآن مجید نے اس تمثیل میں یہ بات واضح کی ہے کہ بعض اوقات باطل لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اگا ہوا ہے، وہ پروان چڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کائنات جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے اس میں باطل کے لیے فضا سازگار نہیں ہے، اس کے لیے باطل
اس کی دنیا میں باطل قائم رہنے والی چیز نہیں ہے، باطل پروان چڑھنے والی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو موقع ملتا رہتا ہے کہ وہ اپنا وجود جو ہے وہ ظاہر کرتا رہے۔ لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے جس کو یہاں بیان کیا کہ اجتثت من فوق الارض، اس کو اکھاڑ لیا جاتا ہے زمین کے اوپر ہی سے، یعنی اس کو اکھاڑنا کوئی ناممکن کام نہیں ہے، بڑا آسان کام ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جو پودے اگ پڑتے ہیں کسی چٹان کے اوپر، کسی کوڑے کے ڈھیر کے اوپر، کسی مڈھیر کے اوپر ان کو اکھاڑ لیا جاتا ہے، اسی طرح ان کو اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ ما لہا من قرار، ان کے لیے قرار نہیں ہے، ان کے لیے ثبات نہیں ہے۔ اوپر جو بات بیان کی کہ اصلھا ثابت، یہاں وہ صورتحال نہیں ہوتی۔ اب اس کو بالکل کھول کے بیان کر دیا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثبات عطا کرتے ہیں قول ثابت سے، یعنی کلمہ حق سے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی اس کو بیان کر دیا کہ اصل میں اس دنیا کا نظام بھی جو اللہ نے بنایا ہوا ہے وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے، حق کے لیے سازگار ہے، حق کے لیے موضوع ہے، اور باطل کے لیے وہ موضوع نہیں ہے۔ باطل اس میں زبردستی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور مٹتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قول ثابت سے اہل ایمان کو ثبات عطا کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یذل اللہ الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی جو پیچھے انجام بیان ہوا ہے جو اہل ظلم کا، تو اس کو بیان کر دیا کہ یہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو جو گمراہی میں یہ پڑے تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ یہ کرتے ہیں کہ جو ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے اسی کو گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ انسان فیصلہ کرتا ہے اور خدا یا توفیق دے گا یا مہلت دے گا۔ تو یہ جو بات بیان کی کہ یذل اللہ الظالمین، تو ظلم کرنے والے یہ ہیں تو اللہ نے ان کو گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا کرتا ہے۔ یہاں یہ جو یفعل اللہ ما یشاء، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ پہلے بیان ہو گیا کہ اللہ ظالموں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس کی اختیار کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔